پتجھڑ کا موسم تھا، صبح سے خشک ہوا چل رہی تھی۔ شام کے وقت اسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک نوجوان لڑکی جو خاصی زخمی علاج کے لیے وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے ایک ایس آئی کو ساتھ لیا اور فوراً ہی اسپتال پہنچ گیا۔ لڑکی کو اسپتال پہنچانے والا ایک بس ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جنہیں وہ گواہی کے لیے ساتھ لایا تھا۔ وہ 30-32 سال کا مضبوط آدمی تھا، سانولا رنگ، بھاری جسم اور بڑی بڑی مونچھیں۔ اس نے کندھوں پر گہرے رنگ کی چادر بھی ڈال رکھی تھی اور بڑی بے چینی کے ساتھ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سگریٹ جوتے کے نیچے مسل دیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، جناب، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا بیان سن لیں اور ہمیں اجازت دیں، اگر دیر ہو گئی تو مالک ناراض ہوگا۔ میرے سوال پر اس نے اپنا نام حفیظ خان بتایا اور کہا کہ وہ خوشاب کا رہنے والا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے جواب دیا، ہم جنگ سے آ رہے تھے، ادھر سے ایک بارات ہماری بس میں بیٹھی جو پچھلے گاؤں میں اتر گئی۔ بس تقریباً خالی تھی، اڈے سے کچھ ہی دور ادھر یہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی دکھائی دی۔ اس وقت مویشیوں کا ایک ریوڑ سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ میں نے بس کی رفتار کم کر دی تھی۔ بعض اوقات کوئی جانور ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے جس سے حادثے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لڑکی مجھے نظر آئی، یہ بہت آگے ہو کر سڑک پر کھڑی تھی اور ہماری بس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ وہ بس میں سوار ہونا چاہتی ہے، اس لیے میں نے رفتار کم رکھی اور اس کے اشارے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جیسے ہی بس قریب پہنچی وہ دوڑ کر سامنے آ گئی۔ میں نے تیزی سے بس کو دائیں بائیں طرف کیا اور کچے میں اتار لیا۔ وہاں آگے اگے ہوئے درخت سے ٹکراتے ٹکراتے لڑکی ایک فنڈر سے رگڑ کھاتی ہوئی ایک طرف جا گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اسے بس میں ڈالا اور یہاں اسپتال میں لے آئے۔ اسے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی، اگر بس کی رفتار تیز ہوتی تو پھر اس کا بچنا بہت محال تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ لڑکی نے خودکشی کی تھی؟ میں نے اس کی ساری بات سن کر کہا، ہاں جی، لگتا تو یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں ان لوگوں کو گواہی کے لیے ساتھ لایا ہوں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بارش بوڑھا اور دوسرا نوجوان تھا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، آپ کہاں سے بس میں بیٹھے تھے؟ ہم لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں ہی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ہم نے شور کی آواز سنی تو دوڑ کر ادھر پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دیکھنا کیا تھا جی، اس نے جواب دیا، ہم تو گھبرا ہی گئے تھے، سڑک پر بی بی بے سوچ پڑی تھی، میں تو سمجھا مر گئی ہے۔ بشیر نے اس کی نبض دیکھی تو کہنے لگا، ارے یہ تو زندہ ہے۔ اس کا اشارہ نوجوان کی طرف تھا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے، سبھی نے شور مچایا کہ لڑکی کو اسپتال پہنچاؤ۔ ان کی بس ادھر کچے میں پھنس گئی تھی، لوگوں نے دھکا لگا کر بس کو بھی نکالا، لڑکی کو اندر سیٹ پر لیٹایا اور فوراً ہی یہاں پر لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حادثہ تم لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا؟ ہاں، ہم تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم اپنے دھیان میں جا رہے تھے، شور کی آواز سن کر میں نے ادھر دیکھا تو یہ لڑکی گرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، حادثے کے وقت بس میں کل کتنی سواریاں تھیں؟ جناب، 4-5 سواریاں تھیں، ایک میں تھا اور کنڈکٹر تھا، کل 6-7 آدمی ہی تھے۔ یہ سواریاں کہاں ہیں؟ 2 سواریاں تو اسی علاقے کی تھیں اور 3 آگے جانے والی تھیں۔ حادثے کی وجہ سے انہوں نے دوسری بس پکڑ لی۔ شور شرابے کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں ان کو جانے ہی نہ دیتا۔ کنڈکٹر کہاں ہے؟ باہر بس میں بیٹھا ہے۔ اسپتال میں داخل ہوتے وقت ہمیں دیوار کے ساتھ ایک بس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ایسے کہا کہ وہ باہر جا کر کنڈکٹر کو بلا لائے۔ ڈرائیور نے جو کچھ بتایا اس کی تصدیق کرنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ جن 2 گواہوں کو وہ ساتھ لایا تھا انہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جو مسافر عینی گواہ ہو سکتے تھے وہ بقول اس کے بس سے اتر کر چلے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ بس میں کوئی مسافر تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی بس میں اکیلی رہ گئی ہو، ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اس کے ساتھ درازی کی ہو اور وہ اسے کہیں سے اغوا کر کے بھی لائے ہوں اور جرم چھپانے کے لیے اسے بس کے نیچے کچلنے کی کوشش کی ہو، مگر اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے لڑکی کو اسپتال پہنچانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ سب تو امکانات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ چند منٹ کے بعد ایس آئی کنڈکٹر کو ساتھ لے کر آیا۔ اس کا نام اقبال معلوم ہوا۔ پوتی کے نقوش والا دبلا پتلا نوجوان تھا اور ملیشیا کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی،
सर पर मेला सा मफलर लिपेट रखा था। उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। मैंने उसे पूछा, यह हादसा किस तरह हुआ था? हुजूर, मैं तो पिछली सीट पर बैठा कैश गिन रहा था कि अचानक बस को झटका लगा। उसने कंडक्टर वाली मखसूस आवाज में कहा। झटका लगते ही मैं ये गिरा और कैश उधर पड़ा। सारे घुटने भी छिल गए। ये देखिए जी। उसने बाजू और टखनों पर खराश के निशानात दिखाए। बस कच्चे में उतर गई। मैं समझा कि कोई मवेशी सामने आ गया, लेकिन उसने शोर मचा दिया कि एक औरत बस से टकरा गई है। मैंने कैश उधर ही छोड़ा और बाहर भागा। औरत सड़क पर बेसुध पड़ी थी। बस में उस वक्त कितने मुसाफिर थे? उस वक्त सिर्फ 5 मुसाफिर थे। उसने जवाब दिया। हम उधर लड़की को संभालने में लग गए और मुसाफिर पीछे से वाली एक बस में जा बैठे। उसके और ड्राइवर के बयान में कोई फ़र्क ही नहीं था। जनाब, हमें इजाज़त दें, ड्राइवर ने कहा। पहले ही बहुत देर हो गई है, प्राचा साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम लोग अभी इधर ही रुको। मैंने इन्हें अपने कांस्टेबल की निगरानी में छोड़ा और ज़ख्मी लड़की की खबर लेने अंदर पहुंच गया। लड़की का मुआयना एक अधेड़ उम्र लेडी डॉक्टर ने किया। वो शिकलाक और अपने काम में माहिर खातून थी। उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा, मलिक साहब, ये सिर्फ एक्सीडेंट का केस नहीं, लड़की के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया है। उसके जिस्म पर जहाँ बेजा तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। उस पर मुजरिमाना हमला भी किया गया है। तो गोया मेरे ध्यान में जो शक था ना, वो गलत नहीं था। मैंने पूछा, क्या मैं उसका बयान ले सकता हूँ? डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, वो अभी तक बेहोश है और फिलहाल होश में आने का इम्कान भी नहीं। मैंने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया है। बयान के लिए आप कल सुबह आ जाएं। फिर मैंने पूछा, कुछ पता चला कि ये लड़की है कौन? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बस वाले एक छोटी सी गुठली भी यहाँ छोड़ गए। हमने अभी तक उसे खोल कर नहीं देखा। उसने नर्स को बुलाया और उसे जख्मी लड़की की गुठली लाने के लिए कहा। मुमकिन है कि इस गुठली में से कोई शनाख्ती कागज निकल आए। नर्स ने एक छोटी सी गुठली लाकर मेज पर रख दी। डॉक्टर ने मेरी दरख्वास्त पर उसे खोला और उसकी एक एक चीज चेक करने लगे। उसमें 2 सूती जोड़े, चांदी की झांझरों का एक जोड़ा, 12 रुपए, चंद जनाना इस्तेमाल की चीजें और एक रंगीन सूती चादर थी। एक आध चीज और भी थी जो मुझे याद नहीं रही। उन चीज़ों से 2 बातों का अंदाज़ा होता। मसलन ये कि वो लड़की गालिबन सफ़र की नीयत से ही घर से निकली, गरीब घराने की फ़र्द थी और किसी दूसरे इलाके से आई थी या फिर लाई गई थी। लड़की की हालत कैसी है? मैंने पूछा। एक्सीडेंट से उसे खासी चोटें आई हैं, मगर उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसे तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल सुबह बयान लेने के लिए आ जाऊँगा। बरामदे में ड्राइवर और कंडक्टर ऐसा ही से उलझ रहे थे। उन्हें वापस जाने की बहुत जल्दी थी। मैंने उनका नाम पता नोट कर लिया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जाते वक्त ये ताकीद भी कर दी कि वो ये इलाका छोड़कर ना जाए और अगले रोज़ थाने में पहुंचकर अपना बयान भी नोट करवाए। अगली सुबह लड़की होश में आ चुकी थी। गुज़िश्ता रात वाली लड़की जो डॉक्टर थी वो अस्पताल में मौजूद नहीं थी। नर्स मुझे लड़की के कमरे में ले गई। लड़की निहायत खुशशक्ल और हसीन थी। उसकी उम्र 19-20 साल के लगभग थी। वो बिस्तर पर खाली लेटी नज़रों से छत को घूर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो सख्त दहशतज़दा है। मैं बिस्तर के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और नर्स को कमरे में ही रोक लिया ताकि लड़की का हौसला रहे। वो अपने ख्यालात में इतनी महव थी कि उसे हमारी आमद का बिल्कुल ही पता नहीं चला। जब मैंने उसे नाम पूछा तो वो बुरी तरह चौंक गई और खौफज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, साथ ही समट कर परे हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने दोबारा पूछा। उस वक्त मैं यूनिफॉर्म में नहीं था। लड़की ने मेरा तारुफ करवाते हुए नर्स ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, बीबी, ये थानेदार साहब हैं, रात को भी आए थे। उस वक्त तुम बेहोश थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बेधड़क बता दो, डरो नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस खाली खाली नजरों से कभी मेरी तरफ और कभी नर्स की तरफ देखती रही। यूं मालूम होता था कि इंसानों पर से तो उसका विश्वास ही उठ चुका था। मैंने और नर्स ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बारे में कुछ तो बताए, मगर हमें कामयाबी नहीं हुई। हमारे सवालात के जवाब में कभी वो मुँह छुपाती, कभी नफ़ी में सर हिलाती, कभी हाथ जोड़ती और कभी उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते। मुझे ख्याल आया कि शायद वो गूंगी थी। इतने में वो लेडी डॉक्टर भी आ गई। उसने लड़की का मुआयना किया, नर्स को कुछ हिदायत दी और मुझे कमरे से बाहर बुलाकर कहा, गुज़िश्ता रात 2 आदमी सुल्ताना को लेने आए थे। सुल्ताना? उन्होंने उसका नाम सुल्ताना ही बताया है। एक आदमी का नाम चौधरी रब नवाज और दूसरे का नाम रहमत अली था। रहमत अली ने खुद को सुल्ताना का शौहर जाहिर किया था। मैंने उनको बताया कि लड़की बेहोश है और कम से कम 8 दिन अस्पताल में रहेगी, लेकिन वो उसे उसी वक्त साथ ले जाने पर इसरार कर रहे थे। कहने लगे कि वो इसका किसी प्राइवेट अस्पताल में मुनासिब इलाज भी करवाएंगे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से टाला।
میں ایک بے ہوش اور زخمی لڑکی کو کیسے ان کے حوالے کر دیتی؟ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، میں نے کہا۔ میں 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں میرے آدمیوں کے ساتھ بھیج دیں۔ یہ کچھ عجیب بات معلوم ہوتی۔ اگر وہ لڑکی کے ورثہ تھے تو انہیں تھانے آنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے وارث تھے جو بے ہوش اور زخمی لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے 2 آدمیوں کی اسپتال میں ڈیوٹی لگا دی اور انہیں سخت تاکید کی کہ اگر کوئی شخص لڑکی کو لینے آئے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد 2 آدمی تھانے میں آئے۔ دونوں ہی گھوڑوں پر آئے۔ ان کی عمریں 30 اور 35 سال کے درمیان تھیں۔ ایک نے کلفدار سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر کراکلی والی ٹوپی تھی اور اس کی تلسے دار جوتی ہر قدم پر چڑچڑاہٹ پیدا کرتی۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے ساتھی کا لباس اگرچہ صاف تھا مگر پرانا تھا اور اس پر شکنیں بھی بڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ وہ دور ہی سے مالک اور ملازم نظر آتے۔ وہ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آئے۔ ٹوپی والے نے سلام کرنے کے بعد کہا، میرا نام چودھری رب نواز ہے اور یہ میرا دوست رحمت علی۔ بیٹھے ہیں، میں نے کہا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی بیوی سلطانہ کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، چودھری رب نواز نے کہا۔ اس وقت اسپتال میں پڑی ہے۔ ہم اسے لینے گئے تھے مگر ادھر سے پتہ چلا ہے کہ وہاں اپنے پیر شیرے لگا دی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے رحمت علی کو گھورا۔ کیا سلطانہ بیوی ہے تمہاری؟ ہاں جی، بیوی ہے میری، رحمت علی نے جواب دیا۔ ہم لوگ سید پور سے آئے ہیں، چودھری نے کہا۔ آپ نے چودھری رب نواز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، بیٹا ہوں میں ان کا۔ میں چودھری حق نواز کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ظلم و جبر کی کہانیاں بھی سن چکا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سلطانہ نامی لڑکی واقعی رحمت علی کی بیوی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی اور اس پر مجرمانہ حملہ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے اس بات کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا۔ رحمت علی تمہاری بیوی اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ ادھر اس کے رشتے دار رہتے ہیں۔ چودھری نے رحمت علی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان سے ملنے آئی تھی۔ کیا بات ہے چودھری، تم رحمت علی کو بولنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہاں، یہ گونگا تو نہیں ہے نا؟ اسی لیے ساتھ آیا ہوں، چودھری نے کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ایکسیڈنٹ میں غریب کا یا اس کی بیوی کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ ادھر آپ نے بھی لڑکی پر پہرے بٹا دی ہیں اور ادھر اس غریب سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بس ڈرائیور کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ چودھری، میں تھانے دار ہوں نا، ذرا دوسری قسم کا۔ جو کچھ تم نے کہہ دیا ہے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم جاؤ، جا کر باہر بیٹھو تاکہ میں اسے 2-4 باتیں اور کر لوں۔ چھوڑے ملک صاحب، اس غریب کو نچوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے راضی ہوں۔ آپ جیسے افسروں کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ تم 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات ہوگی تو سامنے ہی ہوگی۔ اٹھو اے رحمت علی، چلیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملک صاحب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ وہ دونوں ہی کمرے سے نکل گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ کچھ دیر بعد ہی ہیڈ کلرک میرے پاس آیا اور نوٹوں کی ایک گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ پیسے چودھری رب نواز نے دیے ہیں۔ بڑی منت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی ان کی عزت ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو اور کسی طرح رحمت علی کو الگ کرنے کی کوشش کرو۔ میں اسے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حکم کریں تو چودھری کو تھوڑی دیر کے لیے اندر ہی کیوں نہ بند کر دیں۔ نہیں، کسی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام آرام سے ہو سکتا ہو اسے آرام سے ہی کر لینا چاہیے۔ ہیڈ کلرک واپس چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ رحمت علی کو لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، آپ اسے بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دینا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی گھر سے کیوں نکلی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا، بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی، چودھری صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ سلطانہ ادھر اپنے رشتے داروں سے ملنے آئی تھی۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ باتیں تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی۔ اس نے سر گھجاتے ہوئے کہا، وقت تو مجھے یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دوپہر کے وقت روانہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتے دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام اور پتہ کیا ہے؟ اس نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا،
اس کا ایک دور پار کا ماموں ادھر رہتا ہے، اس سے کبھی کبھی ملنے آتی ہے۔ فدا محمد اس کا نام ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ یاد نہیں۔ وہ دوپہر کو گھر سے کب نکلی تھی اور شام کو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا پھر کوئی اور بات تھی؟ میں یہ سوچ رہا تھا۔ پھر میں نے رحمت علی کو چکر دینے کے لیے کہا، رحمت علی، تمہاری بیوی کا کل شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہوا۔ غالباً وہ سڑک پار کر رہی تھی یا پھر بس کو روکنا چاہتی تھی۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ مویشی بھی سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور بھٹک گیا اور بس ڈرائیور کے قابو میں نہ رہی ہو۔ فدا محمد کے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات تو نہیں بتائی۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ادھر سے تو صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی۔ پھر لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہو گئی ہے۔ ہم نے اسپتال سے پتہ کیا تو وہ سلطانہ ہی نکلی تھی جناب۔ آپ بس مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ وہ میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے بھائی؟ میں نے بڑی دوستانہ لہجے میں کہا، ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تو تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کہ کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ تو اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں نکلی تھی؟ اس نے میرے اشارے سے فوراً فائدہ اٹھایا اور بولا، لگتا ہے جی بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت کی ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رم نواز بھی چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رحمت علی سے بولا، اوے رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا۔ رحمت علی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، ملک صاحب نے ایک بھائی بن کر میری باتیں سنی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری باتیں سنی ہیں، کہتے ہیں کہ جب چاہو سلطانہ کو لے جاؤ۔ چودھری نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، تو پھر ہمیں اجازت لینی چاہیے، تم لوگوں کو ایک دو روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں، اور دوسری یہ کہ جب تک اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور ملک صاحب، اتنے بھی اللہ لوگ نہیں ہیں۔ چودھری نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور بولا، آؤ چلیں۔ پھر وہ دونوں ہی کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے آؤ چلیں خاصے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال بھی ہے کہ شاید اس نے سلطانہ کو اسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے آیا اتنی ہی تیزی سے نکل بھی گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ روپوش ہو گئی ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کروا لیا ہوگا۔ میں فوراً ہی اسپتال پہنچا۔ وہاں پر صورتحال خاصی مختلف نظر آئی۔ چودھری رم نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا ہے۔ یہ جیل خانہ نہیں ہے، اسپتال ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو پھر ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اسپتال میں شور نہیں مچائیں، چلے نکلیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ میں اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا جو بے وقوفوں کی طرح ایک طرف کھڑے تھے۔ تم لوگ کہاں پر تھے؟ جناب، ہم ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی، زنانہ باتھ روم کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے، لڑکی بھاگ گئی ہے۔ مجھے کہتی ہوئی دوڑنے لگی۔ ہم بھی لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ فوراً ہی نرس کو بلوا لیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ 15 سال سے یہاں پر کام کر رہی تھی اور کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا۔ اس کا نام سسٹر زبیدہ تھا۔ میرے سوال پر اس نے جواب دیا، جناب میں مریضہ کو باتھ روم میں چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے ایک مریض کے کمرے میں گئی، واپس آئی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کی چادر سر پر ڈال کر یا کپڑے بدل کر یا پھر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گئی تھی۔ ان کا اشارہ سپاہیوں کی طرف تھا۔ میں نے لیڈیز باتھ روم کا جائزہ لیا تو اس کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوا، کیونکہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، البتہ درمیان میں ایک تقریباً 7 فٹ اونچی دیوار تھی جو مردانہ اور زنانہ حصے کو الگ کرتی، لیکن ایک مجروح عورت اس دیوار کو کسی مدد کے بغیر نہیں پھلان سکتی۔ میں نے سپاہیوں کو امکانی جگہوں کی طرف دوڑایا اور چودھری سے پوچھا، یہ لڑکی فرار کیوں ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اسپتال والوں نے ہی غائب کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت ہم بھی یہی موجود تھے۔ سلطانہ نرس کے ساتھ باتھ روم میں گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کریں۔ کیوں؟ میں نے قدرے سختی سے پوچھا۔ ان کو سلطانہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے روئی ہوگی، اس نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے ہمدردی میں آ کر، خیر چھوڑیں اس بات کو۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
آپ ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ اس کا یہ کہنا کہ سلطانہ روئی ہوگی اگر اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ لڑکی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے چھپتی پھرتی۔ دوسرا اشارہ اس کی باتوں سے یہ بھی ملتا کہ وہ شوہر سے زیادہ کیوں لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ رونے اور گائے کا کیا چکر تھا؟ میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتے؟ ملک صاحب، یہ بیچارہ کیا کرے؟ چودھری نے جواب دیا، بہت تیز ہے لڑکی، اس کے قابو میں ہی نہیں آتی۔ وہ شخص رحمت علی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نے کہا، اور اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ڈر سے بھاگی ہے۔ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا، پر وہ اغوا کی رپورٹ پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے آ کر بات کرے۔ شام کے وقت ایک ادھیڑ عمر شخص تھانے میں آیا۔ اس نے اپنا نام عظمت علی بتایا اور کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں جی، اس نے آپ کو گھر پر بلایا ہے۔ آپ ڈیوٹی کے بعد آ جائیں، سادہ لباس میں آئیے گا، مہربانی ہوگی۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی بتائے گی، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو، پھر تو آپ بہت ہی سیدھے آدمی ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ تھانے کا ایک چکر لگا کر واپس چلے جاتے اور اسے کہہ دیتے کہ آپ نے تھانے دار کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے جی، زندگی بھر کا رونا ہے۔ آپ شام کو ضرور تشریف لے آئیں، ورنہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ بہرحال میں نے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا اور وعدہ کیا کہ میں اس سے ملنے آ جاؤں گا۔ جو پتہ اس نے نوٹ کروایا تھا وہ سرکاری کوارٹروں کا تھا۔ اسپتال کا بیشتر عملہ بھی انہی کوارٹروں میں رہتا تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر میں گھر گیا، وہاں کچھ دیر آرام کیا اور تھوڑی دیر بعد عظمت علی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ اپنی بیوی کو میرے بارے میں بتانے کے لیے اندر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک بھاری بھرکم جسم کی مالک ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض رنگین پہن رکھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل مجھے کچھ مانوس سے محسوس ہوئی۔ میں نے چند روز پہلے اسے کہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اس نے کہا، پر یونیفارم سے فرق پڑتا ہے۔ میں سسٹر زبیدہ ہوں۔ اوہ، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، میں نے کہا۔ یونیفارم میں وہ اپنی عمر سے چھوٹی لگتی تھی، گھر کے کپڑوں میں اپنی اصل عمر سے بڑی لگتی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سلطانہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ یہ آخری بار سلطانہ اسی کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔